پرستان کے ایک حصے میں پریاں رہتی تھیں اور جادوگرنیوں کا قبضہ تھا۔ اس حصے میں دو بہت ہی خوبصورت جادوگرنیاں رہتی۔ ان میں سے ایک جادوگرنی رومین دیو بادشاہ کے بیٹے سے پیار کرتی اور شادی کرنا چاہتی تھی، مگر شہزادہ دیو جادوگرنی رائنا کی خوبصورتی اور خوش مزاجی کی وجہ سے اس سے پیار کرتا۔ رائنا رومین سے زیادہ خوبصورت اور امیر تھی۔ رومین نے بہت کوشش کی کہ اس کی شادی دیو شہزادی سے ہو جائے، مگر وہ شہزادے کے دل سے رائنا کی محبت نہ نکال سکی۔ رومین نے رائنا سے دوستی کر لی اور ایک دن اس کو شیطان کی غار میں دھوکے سے بھیج دیا۔ غار میں شہزادہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ رومین کو پتا تھا کہ شیطان کے غار میں آج تک جو گیا ہے وہ واپس نہ آیا۔ رائنا غار میں گئی، مگر رائنا کو شیطان نے چھوڑ دیا کیونکہ رائنا نے شیطان کے پرندے کو ظالموں سے آزاد کروایا تھا۔ رائنا نے غار سے واپس آ کر سب کچھ شہزادے کو بتایا۔ شہزادے نے رومین جادوگرنی کو اپنی وادی سے نکال دیا اور اسی دن رائنا سے شادی کر لی۔ رومین کو لگتا تھا کہ شہزادے نے رائنا سے شادی اس کی امیری اور مجھ سے زیادہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے کی ہے، مگر شہزادہ رائنا سے محبت اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے کرتا تھا۔ رومین وادی سے نکال دینے کے بعد روس ملک میں آ گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت اور امیر جادوگرنی بنے گی۔ اس نے اپنے جادو سے ایک جادو شیشہ تیار کیا اور شیشے کو روس کی ہر خوبصورت لڑکی کے گھر کے دروازے پر رکھ دیا، جہاں سے وہ لڑکی اس شیشے کو گھر کے اندر لے آتی۔ جب وہ لڑکی شیشے میں دیکھتی تو وہ اس کے اندر چلی جاتی، جہاں سے وہ جادوگرنی جادو سے اس لڑکی کے سارے حسن کو اپنی روح میں لے جاتی۔ ایسے کرتے کرتے اس نے روس ملک کی ساری خوبصورت لڑکیوں کو شیشے کے اندر ڈال لیا۔ وہ اتنی خوبصورت بن گئی تھی کہ جو اس کو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ جادوگرنی اب اس ملک کے بادشاہ کے پاس گئی۔ بادشاہ نے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اسی وقت اس سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے بعد رومین نے بادشاہ کو مار دیا اور ساری حکومت پر قبضہ کر لیا اور عوام سے ٹیکس کے ذریعے ان کا سارا پیسہ لے لیا۔ ملک کی عوام کی حالت بہت بدتر ہو جاتی کہ وہ ایک روٹی کو بھی ترستے۔ ایسے ہی رومین حکومت کا سارا خزانہ لے کر اگلے ملک چلی گئی۔ ایسے کرتے کرتے رومین ہر ملک کو اسی طرح کھاتی جا رہی تھی۔ یہ بات دور دور کے ممالک تک پھیلنا شروع ہو گئی۔ ملکوں کا نام دنیا سے ختم ہوتا جا رہا تھا۔ خوبصورت لڑکیاں پتہ نہیں کہاں جاتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن رومین رابن ملک میں آ گئی۔ وہاں کے ایک گاؤں میں ایک لڑکی ریحا اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ریحا بہت خوبصورت لڑکی تھی، مگر اس کی ماں اس کو بدصورت بنا کر رکھا کرتی تھی۔ اس کے منہ جسم پر کوئلے کی کالک لگا کر رکھتی تھی جس سے وہ بہت بدصورت لگتی۔ ریحا نے بہت دفعہ ماں سے کہا کہ وہ کیوں لگاتی ہیں؟ ماں بس اتنا ہی کہتی کہ میں نہیں چاہتی کہ میں تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے تمہیں کھو دوں۔ ایک دن ریحا کے سننے میں ایک بات آ گئی کہ بادشاہ کی وفات ہو گئی ہے اور شہر کی خوبصورت لڑکیاں پتہ نہیں کہاں جاتی جا رہی ہیں۔ ان کا کوئی نام و نشان نہیں کہ کہاں جا رہی ہیں۔ ریحا نے شہر جانے کا سوچا تو وہ ماں کو بتائے بغیر چلی گئی۔ شہر میں آتے ہی اس نے شہر میں بہت ہی بدتر حالات دیکھی۔ اسی وقت ملکہ کا نوکر ملکہ کا نوٹس لگانے آیا۔ نوٹس پڑھتے ہی ریحا نے بولا، ملکہ کس بات کا ٹیکس لے رہی ہے؟ کیا وہ لوگوں کے حالات سے واقف نہیں؟ کسی کو بھی ملکہ کے خلاف بولنے کی اجازت نہ تھی۔ نوکروں نے ریحا کو پکڑ کر بگھی میں ڈالا اور محل میں آ کر کچھ دن کے لیے قید کر دیا اور کچھ دن بعد ریحا کو ملکہ کے خادموں کے طور پر کام پر لگا دیا۔ ریحا نے دیکھا کہ ملکہ اتنی خوبصورت ہے تو یہ ابھی تک محفوظ کیسے؟ ریحا نے ملکہ کی ہر وقت نگرانی کرنا شروع کر دی۔ اس نے ملکہ کی تعریف اور کام کر کے دل جیت لیا۔ وہ اب ہر وقت ملکہ کے ساتھ ساتھ رہتی۔ ریحا کو دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی ہے۔ ریحا ہر وقت ملکہ کے ساتھ رہتی۔ جو خوبصورت لڑکیوں کو لے جا رہا ہے وہ ایک نہ ایک دن ملکہ کو بھی ضرور لے جائے گا۔ پھر ایک دن ریحا نے ملکہ کو رات کے وقت جادوگرنی کے لباس میں ایک خفیہ دروازے سے جاتے ہوئے دیکھا۔ ریحا بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ وہاں وہ ایک شیشے سے بات کر رہی تھی۔ کچھ ہی دن میں یہ ملک کا نام بھی ختم ہو جائے گا۔ تب ریحا کو سمجھ آ گئی کہ اس سب میں ملکہ کا ہاتھ ہے۔ وہاں ایک دوسرا شیشہ بھی پڑا ہوا تھا جس کو ملکہ نے کالے کپڑے میں ڈھانپا ہوا۔ اسی وقت ایک دم ہوا چلی تو شیشے سے کپڑا گر گیا تو جادوئی شیشے سے آواز آئی، میری پیاری جادوگرنی، پیچھے شیشے میں مت دیکھنا، اس پر کپڑا نہیں ہے۔ ملکہ نے آنکھیں بند کر کے جادو سے اس شیشے کو کپڑے سے ڈھانپ دیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔
ملکہ کے جاتے ہی ریحا نے دونوں شیشوں کی جگہ آپس میں تبدیل کر دی۔ کچھ دن بعد ملکہ اپنے کمرے میں شیشے کو دیکھنے آئی تو ریحا بھی اس کے پیچھے آئی۔ ریحا نے دیکھا کہ جیسے ہی ملکہ نے شیشے کی طرف دیکھا تو وہ اس کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی اور کچھ ہی دیر میں شیشے کے اندر چلی گئی۔ ریحا نے جلدی سے شیشہ توڑ دیا۔ ایسے ریحا نے دنیا کو جادوگرنی کے جادو اور غلط ارادوں سے بچا لیا۔